بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ حدیث کا گھنٹہ شروع الحمدللہ۔ اس میں ہم نے جو ہے 5 حدیثیں اب تک پڑھ لی۔ چھٹی حدیث عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي أو تهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه مسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق تم سچائی کو لازم پکڑو، سچ بولتے رہو۔ یہ مطلب فإن الصدق، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سچائی یہدی الی البر، نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کو تلاش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس سچا لکھا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ بولنے سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کا راستہ دکھاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا ہے، کیسے بولوں وغیرہ، یہاں تک کہ اللہ کے پاس وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا۔ پہلے راوی کو ہم بتا کر معلوم کریں گے، پھر جو ہے مختصر حدیث کا مفہوم اور حدیث سے فائدے۔ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ حدیث میں، راوی کا تعارف، حدیث کا مطلب اور حدیث سے فائدے۔ راوی کا تعارف کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود یہ راوی، ان کا نام ہے، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، عبداللہ ان کا نام، مسعود ان کے ابا کا نام، عبداللہ بن مسعود۔ یہ جو ہے جو صحابہ پہلے اسلام قبول کیے ان لوگوں میں ہے، سابقین میں سے ہے، شروع جو لوگ اسلام لائے، اور بڑے صحابہ میں سے ہے، فقیہ صحابہ، فقہاء یعنی علماء صحابہ میں سے ہے۔ 70 صورتیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی تھی۔ کتنے؟ 70 صورتیں۔ مدینہ میں ان کی وفات ہوئی سن 32 ہجری، 32 ہجری، اور آپ کی عمر اس وقت جو ہے 60 برس کی تھی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہیں ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، حدیث میں ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے اور ایک چیز سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بہت اچھی حدیث ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، بہت ضرورت کی حدیث ہے یہ، بہت بڑی حدیث ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا بات اس میں بیان کی ہے، دیکھیے، سچائی کی اہمیت اور جھوٹ کا نقصان، سچ کی اہمیت اور اس کا فائدہ، اور جھوٹ کا نقصان اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سچ بولو۔ سچ کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ سچ کا ڈیفینیشن، ہاں، جو چیز حقیقت ہے وہ سچائی ہے؟ نہیں۔ آپ آدھا جواب دیے۔ بھائی میں اگر آپ سے پوچھوں بھائی سچائی، سچ کس کو کہتے ہیں؟ بولیے بھائی، ارے آپ لوگ سچ بولنے والے لوگ ہیں نا سب، بہت اچھے امجد بھائی، کہ آپ آدھا بولے، جو حقیقت ہے وہ سچائی ہے۔ اچھا یہ دن ہے، یہ سچائی ہے۔ سچ بولنا کیا ہے؟ حقیقت بیان کرنا، الاخبار عن الواقع، جو واقع ہے، حقیقت ہے، اس کو آپ بیان کیجیے۔ مثال کے طور پر عزیزیہ میں بارش ہوئی ہے، سچ ہے جھوٹ ہے؟ حقیقت،
بارش ہوئی ہے، میں اس کو بتا رہا ہوں مجھے بخار آ گیا ہے، آیا نہیں آیا. سچ کب ہوگا؟ حقیقت بخار ہے اس کا بیان. کل رات بچے اتنا ستائے، میں پوری رات نہیں سو پائی. میاں ایسے دیکھتا ہے، خاموش بیٹھ جاتا ہے، کیا بولوں. حقیقت میاں کو معلوم بازو سو رہا تھا. وہ جب اٹھا تھا بھوک لگی تھی، کھا رہا تھا، اس وقت سو رہی تھی میڈم. پوری رات آپ کہہ رہی ہیں. آپ بولو میں اکثر حصہ نہیں سو پائے. حقیقت بیان کرنا، سچ کا مطلب حقیقت بیان کرنا. یہ پانی بہت ٹھنڈا ہے. آئے دیکھیں ٹھنڈا ہی نہیں ہے تو ذرا میں نکالے، پھر دیکھیں یہ بھی ٹھنڈا ہی نہیں ہے. حقیقت نہیں بیان کی آپ حقیقت بتائیے. آپ لیٹ پہنچے آفس، کیا ہوا؟ اللہ زحمہ ہے شیخ، اللہ زحمہ ہے شیخ. جمعہ زحمہ ہوگا، وہ کیا بولنا پتا. روڈ خالی تھی. انہوں نے حقیقت نہیں بیان کی. حقیقت بتانا، سچائی. ٹھیک ہے، زکام سردی، ٹھیک ہے، بس 2 اشارے میرے سامنے ہیں، میں پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ. 2 اشارے تھے، آپ نے بتا دیا. 2 اشارے، یہی سچ ہے. سمجھ؟ جھوٹ کیسے معلوم ہے؟ جھوٹ الاخبار عن شیء لم یقع، ایک ایسی چیز جو واقع نہیں ہوئی ہے آپ بتا رہے ہیں. بارش نہیں ہوئی، آپ نے کہا بارش ہو رہی ہے. بخار نہیں ہے، آپ نے کہا بخار ہے. نہیں سوئے ہو آپ. بھوک لگ رہی ہے، بھوک نہیں لگ رہی ہے. ٹھنڈا ہے پانی، گرم ہے پانی، آپ ٹھنڈا پانی. ایک ایسی چیز بتا رہے ہو جو واقع نہیں ہوئی ہے. جھوٹ. کیا بھائی آپ کیوں نہیں آئے آج؟ اسٹوڈنٹ ہوتے کیوں غائب؟ نہیں وہ سر میں بہت درد تھا سر، آج نیند آ رہی تھی، سو گئے. سر میں درد کہاں تھا آپ کو؟ جھوٹ بول دیا آپ. اسکول میں سر میں درد کی وجہ سے سو گئے. اگر استاد کو آپ سچ بولو تو کیا ہوگا؟ ماریں گے، قتل کر دیں گے، گردن مار دیں گے. تم سو گئے، نیند آ گئی. استاد کو نیند نہیں آتی کیا؟ آپ بولو استاد مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا. کوئی ریزن نہیں ہے. استاد خوش ہوں گے آپ کے. بچہ اسکول نہیں آیا، غائب رہا، یہ ایک، لیکن اس نے سچ بولا ہے، آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا کہ آپ نے سچ کہا ہے. معاشرے میں جھوٹ بہت پھیل چکا ہے. جگہ جھوٹ. گھر میں جھوٹ، آفس میں جھوٹ، باہر جھوٹ، دوستوں میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ. مذاق سے جھوٹ، سیریس جھوٹ. اللہ تعالیٰ نے کئی احکام دیے ہیں ہمیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. انہی میں سے ایک حکم کیا ہے؟ سچ بولو. کیا بولو؟ سچ بولو. حکم ہے اللہ کا، یہ سچ بولنا اللہ کا آرڈر ہے. جی ہاں، اللہ کا حکم ہے کہ سچ بولو. اور اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے کیا؟ نبی سمجھو اس میں کہ سچ بولنے سے انسان اللہ کو راضی کرتا ہے. اللہ اس کو سچا لکھ دیتا ہے، یہ سچا بندہ ہے میرا. اللہ ہو. اچھا، سچائی کو ڈھونڈنا. سچ، کیونکہ آدمی کی نیت اچھی ہے، ایمان اچھا ہے. دیکھیے بعض حدیثوں میں مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. کیوں؟ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. بھائی دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے فواد صاحب؟ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا سچ ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ سچ ہے. تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ کے سوا غیر بھی عبادت کے لائق ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. نہیں ہے. تو جس نے اتنی بڑی سچائی بیان کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، سچائی بیان کی، سچ بولا لا الہ الا اللہ، وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اسی لیے کیا کریں، مومن چوری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، پیسے چاہیے، غلطی کی، اس نے چوری کی، شراب پی لیا، زنا کر لیا، سب ہو سکتا، لیکن جھوٹ نہ بولے. جھوٹ کیسے بولے گا وہ؟ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ لیکن لا الہ الا اللہ جو سچ اس نے کہا، محمد اللہ کے رسول ہے، سچ بتاتا ہے، ایمان ہے اس کا اس سچائی پر، وہ جھوٹ بول رہا ہے لوگوں کے سامنے. اور آپ دیکھیں ہر انسان سچ کو پسند کرتا ہے. اب آپ سے کوئی پوچھا جائے، جھوٹے کو بھی پوچھو، جو جھوٹ بولتا ہے نا، تم بولو سچ سچ پسند ہے یا تمہیں جھوٹ پسند ہے؟ بولو. بولے گا بھائی یہ کیا سوال ہے بھائی. وہ خود آپ کو بولے گا کوئی دنیا میں جھوٹ بھی پسند کرتا ہے کیا؟ اور تم بولتے ہو میں بولتا ہوں میں جھوٹا ہوں، کیا کروں میں؟ دعا کرو سچا بن جاؤں.
اس کو احساس ہے کہ وہ غلط ہے. سچ سب کو پسند ہے اور سچ سے سکون ملتا ہے, راحت ملتی ہے. اور آدمی کا معیار ہوتا ہے, معلوم ہے آپ کو, اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے اللہ کے نزدیک بھی, اللہ کی مخلوق کے نزدیک بھی, کیونکہ وہ سچا ہے. انسان ہمیشہ سچ بولے, جھوٹ نہ بولے. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا علیکم بالصدق, سچ بولا کرو ہمیشہ. سچ, کچھ نہیں ہوتا سچ بولنے سے. آدمی سچ کیوں نہیں بولتا؟ بعض دفعہ ڈرتا ہے. کس سے؟ مخلوق سے. باس سے ڈر گیا, استاد سے ڈر گیا, بیوی شوہر سے ڈر گئی, بعض شوہر بیویوں سے ڈر گئے, یا اکثر شوہر بیویوں سے ڈر گئے. یہ آپ لوگ دونوں میں سے جو صحیح ہے اس کو ٹک کیجئے, کر لیجئے, اپنے پاس رکھ لیجئے, مجھے بتائیے بھی مت. تو کیوں ڈر؟ کس کا ڈر بھائی؟ کیا کرے گا باس آپ کو؟ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ آدمی نہیں بولتا سچ کیوں؟ پتا نہیں باس کیا سمجھیں گے, کیا سمجھیں گے. اچھا آپ باس کو بول دیے جھوٹ, چلیے اللہ اس کو معلوم ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں, اللہ جانتا ہے نا سچ کو بھی جھوٹ کو, کیونکہ وہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. عالم الغیب, علام الغیوب, غیب جانتا ہے. اس کو معلوم ہے آپ بیمار تھے یا نہیں تھے, اللہ کو معلوم آپ سوئے یا نہیں سوئے, نیند لگی نہیں لگی رات, ٹریفک تھی نہیں تھی, اللہ کو معلوم ہے. باس نہیں دیکھ رہا, آپ سے دلیلیں پوچھتا ہے, اوکے ٹھیک ہے, انسان ہوتا ہے, بیمار پڑ گیا, چھٹی لے لینا تھا کیوں آ گئے؟ ارے بتا رہے یہ تو چھٹی لے لینا تھا کیوں آ گئے؟ سمجھ رہے اجاز بھائی؟ اب باس کو نہیں معلوم بیمار تھے, باس صبح اٹھا میں بس آفس ہے. بعض لوگ پروفیشنل جھوٹے ہوتے ہیں, معلوم آپ کو, ایسی جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ خوابوں میں بھی اگر آپ سوچ کے بھی سوئیں گے تب بھی خواب نہیں آئے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اتنا بڑا پروفیشنل ہوتا ہے. بعض لوگوں کو پریکٹس ہو جاتی ہے, پتہ ہے, جھوٹ پہ جھوٹ, عورتوں کو مردوں کو پریکٹس ہو جاتی ہے جھوٹ. ایسی بولتا ہے جھوٹ کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہا؟ کیا فائدہ کس کو؟ اللہ سب جانتا ہے, سب. آپ سچ کہہ رہے ہو, جھوٹ کہہ رہے ہو, تو عہد کریں کہ آدمی سچ بولے. آدمی سچ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. کہتے ہیں ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. صحیح ہے, ایک پہ ایک جھوٹ بولے. اچھا آفس دیر سے آئے, کیوں, کیا ہوا؟ ارے بہت سر میں درد تھا. بولے آپ سر میں درد, اچھا ہاسپٹل کیوں نہیں گئے؟ پھر جھوٹ بولا. آپ کیا بولو؟ کچھ دوا ہوا لیے؟ ہاں دوا لیا تھا, سر میں درد ہی نہیں تھا تو دوا کہاں لیے تھے. پھر آرام کر لینا تھا, آرام کیوں نہیں کیا؟ رات میں سوئے نہیں کیا؟ اب اس کو بھی بولنا پڑے گا. تیسرا, بیگم خیال نہیں کر رہی کہ آپ کا, پھر وہ بھی ایک. چوتھا, شام کو مت آؤ, کل مت آؤ, ایسے رہا, کل کا پھر مسئلہ, کل پھر جھوٹ. ایسے جھوٹ پر جھوٹ. اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. سچ بولتا ہے آدمی, اللہ کے پاس سچا لکھ دیا جاتا ہے. زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا. بعض لوگ بولتے ہم جھوٹ نہیں بولتے بھائی. ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے دوست, ارے وہ مذاق تھا صاحب. تو مذاق میں جو بولا جائے وہ جھوٹ نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, جھوٹ ہے. مذاق سے بھی بولو. جیسے بچے کو کھلا, یعنی کیا مطلب, دل لگی کرنے کے لیے یا بچے کو ڈرانے کے لیے جھوٹ بول رہے, بچے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے, کیا ہے؟ سچ بول کے جھوٹ بولو. نبی علیہ السلام نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. جھوٹ تھا یا سچ تھا؟ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. کیوں؟ جوان ہوگی, وہ جوان جنت میں جائے گی. جو دنیا میں بوڑھی ہیں ان کو بھی جوان کر کے جنت میں داخل کریں گے. سچ ہمیشہ بولنا چاہیے. ہاں, جھوٹ کی گنجائش کہاں دی گئی ہے؟ اگر دو میاں بیوی, بعض جگہ ہے بہرحال اس کی آئے گی, بیوی کو خوش کرنے کے لیے, خوشی کے لیے, محبت میں جھوٹ بولتا ہے تو کوئی حرج نہیں. شوہر کو خوش کرنے کے لیے بیوی جھوٹ بولتی ہے, جیسے میں کل رات میں اتنا یاد کری آپ کو, اتنا یاد کری, نہیں تھوڑا یاد کری تھی, زیادہ یاد کری بول رہے. اب یہ جو ہے وہ سفر میں پورا میں آپ ہی کا خیال کر رہا تھا, کب پہنچوں گا, کب بیگم کو دوں گا, کیسی ہے بیگم, 1 ہفتہ ہو گیا بیگم سے ملاقات نہیں, دیکھا نہیں میری بیوی کو, میں میری پیاری بیوی کیسی ہوگی, کیسی بولنا چاہیے نا. ایک بات یاد رکھیں, آپ کے پاس طلاق خلا کے مسئلے نہیں آتے ہیں نا, یا مسائل نہیں آتے ہیں, اس لیے آپ لوگوں کو شاید نہیں معلوم ہے تفصیلات. ایک بات یاد رکھیے, بلکہ حدیث کی روشنی میں بات کہہ رہا ہوں, محبت ہوتی ہے, بتائے آپ, بس یہ ہے سوال. آپ کبھی بتائے, بولے کبھی آپ؟ ایک نبی اسلام کی حدیث یاد رکھ لیجئے,
اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، جیسا ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے، مسلمان سے محبت کرتا ہے، بھائی بیان کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیان کرنا. آپ بیان کیا، جسے کہتے ہیں احبک فی اللہ، میں اللہ کے واسطے آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. بیان کرنا یہ نہیں دل میں رہتا، بولنا کیا نہیں بولنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو. اب اسی کو یہ تو عام ہے، جیسے میں آپ کو بولوں آپ مجھے بولے، میں کسی شیخ کو بولوں، میں کسی عالم کو بولوں، قاری کو بولوں، یا کسی بھی مسلمان اپنے بھائی کو بولوں میں کہ بھائی مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. یہ جو ہے میاں بیوی میں نہیں ہوگی، ہونا چاہیے. ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہا آپ کو معلوم میں کتنی محبت کرتی ہوں آپ سے. پریشان شوہر بولا کبھی نہیں بولے آپ یہ بات، اگر آپ یہ بولتے تو وہ میں جو ناجائز تعلقات تھے وہ کب کی چھوڑ دیتا تھا. مسئلہ ہے بھائی بہت بڑا ہے، اتنا مسئلہ کہ خلا تک بات چلی گئی. کیوں؟ شوہر جو ہے کسی اور سے ناجائز تعلقات ہیں، اس افیئر میں پڑا ہوا ہے کسی اور کی بیوی کے چکر میں. اب یہاں جو ہے اس کی بیوی کو لگ گئی ہاتھ میں جو بھی چیز ہے، پروفس وغیرہ. اب دونوں کا جھگڑا ہوا تو بیوی شوہر کے سامنے ظاہر کر رہی ہے اپنی اور، آپ کو نہیں معلوم، آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کتنی محبت آپ سے کرتی ہوں. پریشان وہ بولے بولی نہیں اب تک، پہلے کیوں نہیں بولی؟ میں پھر ادھر نہیں جاتا تھا ادھر نہیں جاتا تھا. سمجھ، اظہار ضروری ہے. دل میں ہے تو نہیں. آپ کیا سمجھا؟ میں کیا سمجھا؟ کبھی آج تک 15 سال میں کبھی نہیں بولے، 25 سال میں نہیں بولے، میں بوڑھا ہو گیا لیکن کبھی آپ نے محبت کا اظہار نہیں کیا. اظہار کیجیے آپ. تو میاں بیوی کو خوش کرنے کے لیے آپ بول لیں. اس میں جھوٹ وہ لگتا ہے وہ جھوٹ حقیقت میں، لیکن وہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے، یا جائز ہے. اس میں دو مسلمان آپس میں لڑے ہیں، دو جماعتیں، ادھر جا کے ان کی تعریف کرنا، ادھر جا کے تاکہ مل لیں یہ لوگ، تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے. جس کے پیچھے مصلحت ہے کیا ہے؟ دو مسلمان بھائیوں میں جو ہے اختلاف ہو گیا. آپ جانا اس کے بعد بولا بھائی وہ تو آپ کو بہت اچھا ذکر کرتے ہیں، آپ ان کی نظر میں تو آپ بہت اچھے ہیں، ذکر خیر ہوتا ہے. ادھر جا کے بول رہے وہ آپ کا ذکر کرتا ہے، وہ تو اچھا، وہ میرے بارے میں ذکر خیر کرتے ہیں، یعنی میرا ذکر خیر کرتے ہیں، جی آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، تعریف کی آپ کی، تعریف کرتے ہیں آپ کی. تو کیا ہوگا اس کے دل میں؟ دشمنی رہے گی نہیں، دو مل جائیں گے. تو ایسی یہ چیزیں ہیں بات. لیکن ایسے مذاق سے جھوٹ بولنا، دوستوں سے جھوٹ بولنا، مذاق میں نے کہا نہیں، جھوٹ ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں. سچائی سے نیکی کا راستہ ملتا ہے. آدمی نے سچائی خود ایک نیکی ہے، سچ بولنا خود ایک نیکی ہے، اور اس سے جو ہے آدمی نیکیاں کرتا ہے، اور اس سچائی کی وجہ سے آدمی جنت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور سچے صدیقین کے لیے جنت ہے. یہ بتانا مقصد. جھوٹ سے بچنا چاہیے اور جھوٹ سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ سے انسان دوزخی آگ میں چلا جاتا ہے، اور جھوٹا اللہ تعالیٰ کے نزدیک لکھا جاتا ہے. کیا ہم پسند کریں گے کہ اللہ ہمیں جھوٹا لکھے؟ کوئی نہیں. عیب ہے جھوٹ. اگر آپ دیکھیں معاشرے میں جھوٹ عیب ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ بولتے ہیں، لیکن جھوٹ عیب ہے، اور اسلام نے جھوٹ کو حرام قرار دیا. بچپن میں اسکول میں ہم تھے، مشہور ہے واقعہ، شیر آیا، گاؤں والے آئے، دیکھا کہاں ہے بھائی شیر، مذاق کر رہا تھا. دوسرے دن بھی بولا شیر آیا، مذاق کر رہا. تیسرے دن سچ بولا، 2 دن جھوٹ بولا، 2 دن بھی شیر نہیں آیا تھا. گاؤں والوں بچاؤ شیر آیا شیر آیا، بولا آئے بچانے کے لیے، دیکھے نہیں آیا، جھوٹ بولا، چھوڑ کے چلے گئے. دوسرے دن پھر جھوٹ بولا، چھوڑ کے چلے گئے. بولے کیسا جھوٹ آیا بھائی، ہم پریشان ہو گئے اس کی مدد کرنے. تیسرے دن سچ میں شیر آ گیا، اس نے سچ کہہ دیا. لوگوں نے کہا یہ جھوٹا ہے، یہ سچ کیسے بولے گا، شیر کھا گیا. نقصان ہوا نا جھوٹ سے. یہ تو کتابوں میں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے جھوٹ کا نقصان ہوتا ہے. اللہ ناراض. باس کو، کمپنی کو پتا چل جائے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا، تب کیا ویلیو رہے گی آپ کی؟ کیا لوگوں کو پتا چل جائے، سسرال والوں کو معلوم کہ یہ تو داماد تو جھوٹا داماد مل گیا بھائی. ہاں، یہ بہو کے بارے میں، یہ بہو ہماری بہو تو جھوٹی بہو ہے، جھوٹی بہو ہے، بہت بڑی بہو، جھوٹی، جھوٹ بولتے رہتی. کیا ویلیو رہے گی اس عورت کی سسرال کی نظر میں؟ بتائیے. لوگ محبت کریں گے؟ ساس پھر ماں بنے گی. کوشش کر رہی تھی ماں بننے، بیچ میں جھوٹ. نہیں ہونا چاہیے، بچنا چاہیے. بچے سن رہے ہیں نا، بچے جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے. بچے ماں باپ کے ڈر سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. ڈیڈی کیا بولیں گے، مما کیا بولیں گے، بابا کیا بولیں گے، پپا کیا بولیں گے. نہیں، کچھ نہیں ہوگا، سچ بولیے. آپ کھیلے کھیلے بولیے، سوئے سوئے بولیے. یاد کیے، یاد نہیں کیے نہیں کیے. ڈانٹیں گے، غصہ کریں گے، لیکن اس میں آپ کے لیے خیر ہے. جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا بہت 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 ضروری ہے. جھوٹ اچھی چیز نہیں ہے. اس حدیث میں جو ہے بہت سارے فائدے ہیں جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں.
نمبر 1 سچ اچھے اخلاق ہے. اچھا اچھے اخلاق دیکھیے، سچ جو ہے اچھے اخلاق کی علامت ہے. آپ با اخلاق ہیں تو با اخلاق آدمی، با ادب آدمی، اچھا آدمی جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے؟ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے با اخلاق آدمی. اسلام نے اچھے اخلاق پر ابھارا ہے اور سچائی اچھے اخلاق میں سے. اسلام کہتا ہے کہ جو دل میں ہو وہ زبان پر بھی ہو. دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے تو جھوٹ ہے، اس سے بچو. دل میں محبت ہے اور زبان سے نفرت ظاہر کر رہے آپ، غلط ہے. دل یعنی باطن اور ظاہر ایک ہونا چاہیے. باطن کچھ ظاہر کچھ، یہ منافقت ہے. مومن باطن ظاہر، ظاہر باطن کی ترجمانی کرتا ہے، یا باطن میں جو ہے وہی ظاہر بھی انسان کرتا ہے مومن اگر وہ ہوتا ہے. نیکی جو ہے ایک بہترین وسیلہ ہے، اچھا ذریعہ ہے جس سے دنیا اور آخرت میں انسان نجات پاتا ہے. سچائی صدق، سچائی سچ بولنا یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت میں نجات پاتا ہے. مومن جو سچا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی محبوب ہوتا ہے، بندوں کے پاس بھی محبوب ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ جب اللہ کا محبوب ہو جائے تو بندوں کا نہیں ہوگا. کیسے؟ سچائی اللہ کو پسند ہے نا، تو آپ سچ بولیں گے تو اللہ محبت کرے گا آپ سے، اللہ کے محبوب بندے ہو جائیں گے، محبوب سبحانی بن جائیں گے آپ. کیا بن جائیں گے آپ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبوب سبحانی، محبوب اللہ، اللہ کا محبوب بندے بن جائیں گے آپ. تو جب اللہ کے محبوب ہو جائیں گے تو بندوں کے بھی محبوب کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا. جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے اے جبریل سنو، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. جبریل محبت کرتے ہیں، پھر فرشتوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے. اعلان کیا جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آپ لوگ بھی اس سے محبت کرو. فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے محبت زمین میں ڈال دی جاتی ہے. محبوب ہو گئے نا بندوں کے بھی. پھر آپ کس ذریعے سے؟ سچائی سے. سچائی سے. چلیے اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، سہیلیوں کو بتانا چاہیے کہ سچائی جو ہے نجات کا راستہ ہے. سچ بولو، شوہر سے ڈرو مت، بیوی سے مت ڈرو، سچ بولو. کچھ نہیں ہوتا سچ بولنے سے، کچھ نہیں ہوتا، فائدہ ہی فائدہ ہے. مجھے بتائیے یہ سچ بولنے میں نقصان ہے؟ جو چیز اللہ کو پسند ہو وہ کام آپ کر رہے ہیں تو نقصان ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نقصان. چلیے کہہ رہے ہیں، اور اسکولوں میں بچے پڑھنے والے یا طالب علم ہوں تو کوئی ہوم ورک میں کمی ہو گئی ہو تو وہاں بھی سچ بولنا چاہیے. سچ ہمیشہ ہے بولنا، وہاں بھی سچ بولنا چاہیے. جھوٹ جو ہے ایک بہت بری صفت ہے، بیڈ کوالٹی ہے، جو بہرحال غلط عادت ہے جس سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے. اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب پتہ چل جائے کہ ہمارا فلاں دوست جھوٹ بولتا ہے، شوہر کو معلوم ہو گیا کہ بیوی جھوٹ بولتی ہے، بیوی کو پتہ چل گیا کہ ہمارے شوہر جھوٹ بولتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ نصیحت. جو جھوٹ بولتا ہے اس کو نصیحت کرنی چاہیے. اکیلے میں دیکھیں، جھوٹ مت بولو، اللہ سے ڈرو. دیکھو تم ہمارے سامنے جھوٹ بولتے ہو، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، معلوم نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا. تو اللہ سے ڈرو. بیگم جھوٹ مت بولو، یا بیگم بولے شوہر جی سنو جی جھوٹ مت بولو آپ، ابو فلان جھوٹ مت بولو آپ، ابو فلان فلاں جھوٹ مت بولو آپ. آپ جھوٹ بولیں گے بچے آپ سے جھوٹ سیکھیں گے، اللہ آپ سے ناراض، بچوں سے ناراض. ایسے نصیحتیں ہونی چاہیے. اور ایک آخری فائدہ بتا رہے ہیں کہ جھوٹ جو ہے جہنم کا راستہ ہے. اللہ اکبر. جھوٹ کس کا راستہ ہے؟ جہنم کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جھوٹ سے محفوظ رکھے ہمیشہ. تو عہد کریں پھر انشاءاللہ. عہد کبھی کبھی انسان بول دیتا ہے جھوٹ، لیکن ہم کبھی بھی نہیں بولنے کا عہد کریں انشاءاللہ. ہمیشہ نہیں بولیں. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. سچ بولیں گے ہمیشہ. سچ بولنے سے کیا ہوگا؟ ماریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ بیوی بھاگ جائے گی، میرے میاں جھوٹ بولے، ڈوریو بستر لپٹ کر سیدھے ڈیڈی آؤ پپا آؤ. پاگل، اس سے زیادہ تو ہم لوگ بولتے جھوٹ. رو بولے گا جھوٹ بول رہا ہے شوہر، تو گھر کو آ رہی ہے، گھر بکھر جائے گا آپ کا. کیوں جھوٹ بولیں گے؟ بیوی کا خوف اور دہشت ہے تو ہٹاؤ بھائی، نہیں تو آؤ ہمارے پاس، سمجھائیں گے ہم کیسے ہٹانا دہشت کو دل میں جو بیوی کے بارے میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ مت ڈرو، جھوٹ مت بولو بیوی سے. یہ بیویاں بھی شوہروں سے مت بولے جھوٹ. ماریں گے شوہر آپ کو، طلاق دے دیں گے. نہیں دیں گے. کیوں دیں گے؟ غصہ ہوں گے، ناراض ہوں گے. تم نے کیسے بولا جھوٹ؟ وقت دیا، پھر بعد میں سوچیں گے لیکن اس نے بتا تو دیا مجھے. تھوڑی دیر کا رہتا ہے وہ، سمجھ میں آ رہا؟ استاد کیا کریں گے؟ اسکول سے نکال دیں گے. آپ لوگوں کو اسکول سے نکال دیا جائے گا،
خلاص نہیں، کمپنیوں سے نکال دیں گے. ارے اگر جھوٹ سچ بولنے پر اور جھوٹ کا اعتراف کرنے پر، معافی مانگنے پر نوکری جاتی ہے تو اس سے بڑی نوکری آپ کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے واسطے سچ بولا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے. آپ نہیں چھوڑے گی کمپنیاں. ایسے آج تک کبھی آپ نے سنا ایک امپلائی نے جھوٹ بولا اس لیے کمپنی اس کو ہو گئی، اس کی جھوٹ پکڑے گئی تب تو ہوتا ہے، لیکن اس نے آ کر کہا باس سے میں، ارے وہ باس بھی ایک انسان، دنیا میں سب انسان ہیں یا نہیں ہے مجھے بتائیے آپ. یہ پوائنٹ جو ہے آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. کیا پوائنٹ؟ سب انسان ہیں، جیسے آپ ویسے وہ بہت بڑا ہے آپ چھوٹے ہیں، یہ فرق ہے. وہ باس ہے آپ باس نہیں ہے، لیکن وہ بھی انسان ہے، اس کے پاس بھی وہی احساسات فیلنگس ہیں جو آپ کے پاس ہوتی ہیں. آپ کو بھی بھوک لگتی، اس کو بھی بھوک لگتی، وہ بھی کھاتا آپ بھی کھاتے، وہ بھی پیتا آپ بھی پیتا، وہ بھی سوتا آپ بھی سوتے، وہ بھی سوچتا آپ بھی سوچتے، وہ بھی غصہ ہوتا ہے ایسا. تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ کوئی نئی مخلوق ہے کیا سامنے ہماری جو ہے اس کو کیسے راضی کروں، میں کیسے اس کے ساتھ رہوں؟ نہیں، آپ سوچئے آپ کیسے خوش ہوں گے ویسے وہ بھی خوش ہوگا. ختم. بادشاہ ہے تو وہ بھی انسان ہے. بادشاہ کون ہوتا ہے؟ تو انسان کن کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ خلاص وہی چیزیں ہیں، اس سے آدمی کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو عہد کریں انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. عورتیں بھی عہد کریں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. اب تک جو بول دیا اللہ معاف فرمائے، ختم کرے، معافی مانگ اللہ سے، آئندہ سے کبھی جھوٹ مت بولیے. واللہ ہر جھوٹ پر گناہ لکھا جائے. سچ بولیے، صرف سچ بولنے کی عادت ڈالیے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے آپ، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. میری بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.